آپ سماجی کارکن بھی ہیں، آپ سیاسی پارٹی میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں، پھر ایک سنگر بھی ہیں. ہماری اپنی میمن کمیونٹی کے حوالے سے تو ہم کام کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پلس یہ ہے کہ میں کافی این جی اوز کے ساتھ کام کر چکی ہوں، سیلانی کے ساتھ کام کر چکی ہوں، تو اسی لیے ہم لوگوں کو نکل کے کرنا پڑتا ہے. حالانکہ ٹیکس تو وہ لیتی ہے برابر کے، کام بھی سارے وہ اپنے تو سارے کام کروا رہی ہوتی ہے. لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے جیسے این جی اوز وغیرہ سے؟ تو سب کو پتہ ہے کہ میمن کمیونٹی جو ہے وہ کتنا سپورٹ کرتی وہ ہے. بہت کرتی ہے. اچھا، آپ سیاسی جماعت سے بھی ہیں؟ بامبئی میں آ گئے، بامبئی ٹھیک ہے. سے پھر پاکستان بنا تو یہاں موو کر لیا انہوں نے. تو کون سی پارٹی ہے آپ کی؟ میری پارٹی پی ٹی آئی کی پارٹی ہے، عمران خان کی پارٹی ہے. اچھا، خان صاحب کی پارٹی خان سے صاحب کی پارٹی ہے. لیکن آج بقرعید آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آج قربانی کا جانور لوگوں سے دور ہو چکا ہے. نفسا نفسی کا اتنا عالم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب ایبسلوٹی نوٹ جو جب کہتے ہیں، اب تو ہم خود بھی کہتے ہیں. آپ کی ملاقات رہی خان صاحب سے؟ ریلیف نہیں مل رہا نا. آپ ٹیکس پہ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ مہنگائی اتنی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہے سے آپ قرضہ لیں. آپ یہ گورنمنٹ سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں تو کبھی بھی مطمئن پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہوں. تو یہ مہنگائی کیسے ختم کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی بنیاد تو ہوگی نا. میری سیاسی جماعت جو ہے وہ ایماندار جماعت ہے. کیسے ذہن میں آ گیا کہ خان صاحب کو میں نے جوائن کرنا؟ کرکٹ جب دیکھا کرتی تھی یا ان کو جب شوق تھا؟ بھی آئندہ انشاءاللہ جب وزیر اعظم بنیں گے، خان صاحب باہر آ جائیں گے، اللہ کی ذات سے بہت امیدیں ہیں. ہمارے سنگر جو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں پر فلاپ ہیں، پڑوسی ملک میں ہٹ ہیں. جو سیاست کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ رانگ وے پہ جائیں یا صرف اپنا الو سیدھا کریں. سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی سیاست سے لوہا منوائیں اور لوگوں کے لیے کام کریں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کو عامر بابا اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو گپ شپ شو میں. اور آج جو ہمارے شو کی مہمان ہیں، بڑی پیاری ہیں، بڑے پیاری شخصیت ہیں اور بڑے شعبوں میں ہیں، اور ان سے آج بات کریں گے. ان کی کہانی اور ان کی زبانی ہوگی. سمینہ کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ بڑی مصروفیات میں آپ ہمارے شو میں آئیں. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے آپ کے پلیٹ فارم سے موقع ملا آج بات کرنے کا اور یہاں آنے کا. ایک انسان اتنے سارے کام کیسے کر لیتا ہے؟ آپ سماجی کارکن بھی ہیں، آپ سیاسی پارٹی میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں، پھر ایک سنگر بھی ہیں. کیسے ٹائم دے رہی ہیں ان سب کو؟ ٹائم دیکھیں، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. جب کوئی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس اسی طرح ٹائم مینیج کرتی ہوں. جیسے جیسے جو کام زیادہ امپورٹنس ہوتا ہے تو وہ کام پہلے کرتی ہوں میں، بعد میں دوسرے کام. اچھا، سماجی کارکن، جی، تو اس پر کیا آپ کا وہ ہے؟ سماج کے حوالے سے یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں. میری اپنی میمن کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، اس میں وومن ونگ میں بھی ہوں، ٹھیک ہے، آل میمن فیڈریشن میں بھی کام کر رہی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی میمن کمیونٹی کے حوالے سے تو ہم کام کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پلس یہ ہے کہ میں کافی این جی اوز کے ساتھ کام کر چکی ہوں، سیلانی کے ساتھ کام کر چکی ہوں، دوسرا یہ اور جگہوں پہ بھی کیا میں نے. تو اس کا مقصد صرف کام کے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دکھی انسان ہوتے ہیں، جن کا کوئی کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی کمیونٹی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے توفیق دی اور کچھ مل کے، تو وہ کام میں کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے، اللہ کو اپنی راضی کرنے کے لیے. تو یہ تو کام گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے. دیکھیں، اگر گورنمنٹ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی، پرووائڈ کر رہی ہوتی، ہماری حکومت جو تھی، یہ کام اسی کا ہی ہے بیسکلی، کہ اپنی عوام کو ریلیف دے، اپنی عوام کے لیے بہت ساری فیسلٹی دے، لیکن وہ نہیں کرتی ہے نا. تو اسی لیے ہم لوگوں کو نکل کے کرنا پڑتا ہے. حالانکہ ٹیکس تو وہ لیتی ہے برابر کے، کام بھی سارے وہ اپنے تو سارے کام کروا رہی ہوتی ہے. غریب پہ بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے. ابھی بھی دیکھیں کتنی مہنگائی ہے، لوگ بیچارے پریشان ہیں. تو بس یہ چیزیں دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آواز اٹھانے جاؤ تو آواز، یہاں جمہوریت نام کی چیز ہی نہیں ہے تو آواز کون سنے گا؟ یہاں اچھا، یہ بتائیں، لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے جیسے این جی اوز وغیرہ سے؟ لیکن لوگ بڑی کمپلینیں کرتے ہیں. دیکھیں، میں جن این جی اوز کے ساتھ کام کیوں کر رہی ہوں، جیسے ہماری میمن کمیونٹی ہے وہ بھی کام کرتی ہے تو وہ رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تو سب کو پتہ ہے کہ میمن کمیونٹی جو ہے وہ کتنا سپورٹ کرتی ہے. وہ بہت کرتی ہے، خاص طور پر اپنے برادری کو تو بہت سپورٹ کے لیے. تعلیم پہ اس وقت ایجوکیشن پہ کام ہم زیادہ کر رہے ہیں. کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اور کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بہت ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اور اچھا، آپ مہمان ہیں؟ جی، میں مہمان ہوں. میمنی بولنی آتی ہوگی؟ میمنی آتی ہے لیکن اتنی نہیں بولتی، کیونکہ میرے فادر وغیرہ وہ مدراس سائٹ
پہ تھے, مدراس سے پھر بامبئی میں آ گئے, بامبئی ہے. سے پھر پاکستان بنا تو یہاں موو کر لیا انہوں نے, اپنا بزنس پھر سارا ادھر کیا. جو سلیقہ سلائی مشین تھی وہ میرے دادا نے پرچیز کی تھی پاکستان بننے کے بعد, جب یہاں موو ہوئے تو یہاں پر جب آئے جی پاکستان آ گئے تو وہاں کا بزنس ختم کیا اور یہاں آ گئے پھر وہ, تو سلیقہ انہوں نے پرچیز کی تھی. اچھا, آپ سیاسی جماعت سے بھی ہیں تو کون سی جماعت ہے آپ کی؟ میری سیاسی جماعت جو ہے وہ ایماندار جماعت ہے, اور عمران خان کی پارٹی ہے. بیمان جماعت ہیں ساری. دیکھیں سیاست کا جو سیاست کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ رانگ وے پہ جائیں یا صرف اپنا الو سیدھا کریں. سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی سیاست سے لوہا منوائیں اور لوگوں کے لیے کام کریں. جب سیاست میں آتے ہیں تو سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو نہ دیکھیں نا, آپ اپنے لیے تو سب کوئی کر رہا ہوتا ہے, آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سماج کی خدمت کر رہے ہیں, لوگ ہی اپنے ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں. تو کون سی پارٹی ہے آپ کی؟ میری پارٹی پی ٹی آئی کی پارٹی ہے, عمران خان کی پارٹی ہے. اچھا, خان صاحب کی پارٹی خان صاحب کی پارٹی ہے. اچھا, کیسے ذہن میں آ گیا کہ خان صاحب کو میں نے جوائن کرنا؟ کرکٹ جب دیکھا کرتی تھی یا ان کو جب شوق تھا, یا کیسے بن گیا؟ دیکھیں خان صاحب کے تو سبھی لائک کرتے, پورے ورلڈ میں ان کا ایک نام ہے, لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے ملک کے لیے واقعی سیریسلی کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, ان کو اپنا کوئی مفاد مجھے ان میں نہیں نظر آیا کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. انہیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن جب ان کو لایا گیا پاکستان کے لیے اور کام ان کو ایک وزیر اعظم بنایا تو واقعی ہم لوگ بہت خوش ہوئے. اور میں نے دیکھا کہ اس پارٹی کو جوائن کر کے تو کیوں نہ ہم اس کام کا حصہ بنیں اور ان کے ساتھ مل کے ہمارے ملک کے لیے کام کریں, ترقی ہوگی, لوگوں کو فائدے ہوں گے. تو اس لیے میں اس پارٹی میں آ گئی. آپ کی ملاقات رہی خان صاحب سے؟ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی جب رمضان میں وہ آئے تھے یہاں پر کراچی پہ, جب اقتدار میں تھے. تو جب وہ جنا گراؤنڈ تھا اس کے اندر, تب میں عہدے پر تھی, فائز تھی میں وومن ونگ میں, فیروز آباد ٹاؤن کی پریزیڈنٹ تھی. تو جو عہدوں پر اور فائز سے جو کام میں سینئر رہی ہوں, کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں, مجھے 16-17 سال تو ہو گئے اس پارٹی میں. تو پھر جب میری ان سے ملاقات ہوئی, لیکن بہت زیادہ کلوز ہو کے نہیں ہوں کیونکہ وہ اسٹیج پہ تھے, ہم لوگ قریب تھے, لیکن بہت زیادہ ان سے ملاقات کیونکہ بہت رش تھا. کیسا دیکھنے میں لگتا ہے کہ جب ریئل میں آپ نے خان صاحب کو دیکھا کہ ہنسمکھ ہیں یا بڑے سیریس ہیں؟ بہت سیدھا انسان ہے. میں کہتی ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ بہت میچور تو دیکھیں ہوتا ہی ہے انسان, لیکن بہت سنجیدہ بھی نہیں ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ ملنا, اچھے طریقے سے بات کرنا. لیکن جو ان کی سوچ ہے, میں کہتی ہوں کہ اگر ان کی سوچ جیسی سوچ پورے پاکستان میں جتنے بھی حکمران آتے ہیں اگر ہو جائے نا تو ہمارا ملک ترقی کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں کیا چیز نہیں دی ہے, ہمیں باہر سے کوئی امپورٹ کرنا نہیں پڑتا ہے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو دیکھیں نا, ساری چیزیں ہمارے پاس ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, گندم, سبزی, ہر چیز ہمارے پاس ہے. تو ہمیں اگر ہمارے ملک میں واقعی ہی اگر ایمانداری سے کام کیا جائے تو ملک بہت ترقی کرے. لیکن ہمارے پاکستان میں تو غربت بہت چل رہی ہے, غربت کی وجہ ہی بہت چل رہی ہے, مہنگائی کی وجہ ہی ہے, پریشانی ہے ہر طرف, ہر گھرانہ, ہر فیملی پریشان ہے. پریشان تو کیوں نہیں ہوگی, پریشان ریلیف نہیں مل رہا نا. آپ ٹیکس پہ ٹیکس دے رہے ہیں, آپ مہنگائی اتنی کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا IMF سے آپ قرضہ لیں, ہم نے تو نہیں کہا نا. آپ جو اتنی اپنی جو عیاشیاں کر رہے ہیں, میں تو کھل کے کہتی ہوں, میں کیا ہر آدمی اب یہ بولتا ہے جو سمجھدار ہے اور سمجھتا ہے اس چیز کو کہ ہمیں ہمارے ہی ٹیکس پہ پلتے ہیں اور ہمیں ہی جو ہے نا وہ گراتے ہیں اور ہمارے سامنے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں کام بھی نہیں کرنے دیتے اور ہمارے لیے کچھ کام بھی نہیں کرتے. جبکہ تعلیم بھی دیکھیں آپ, باہر ملکوں میں دیکھیں نا, ان کی حکومت کتنا ریلیف دیتی ہے, اگر ٹیکس لے رہی ہے تو کتنی فیسلٹی کرتی ہے اپنی عوام کے لیے. لیکن یہ اپنی عوام کے لیے کوئی نہیں سوچتا. ایسا لگتا ہے جیسے وہ گونگے اور بہرے ہیں, کوئی چلا رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی گر رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, کسی کو کسی. اور پھر ظاہر بات ہے جب غربت بڑھے گی تو وارداتیں بھی ہوتی ہیں. بالکل, اتنی وارداتیں ہوتی ہیں کہ بیچارہ جو ہے نا جس کے ہاتھ میں پورے دن کی ایک کمائی ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھی چلی جاتی ہے, لٹ جاتا ہے. اچھا, پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ رمضان آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مہنگائی ہو جاتی تھی, لیکن لوگوں کی جو روزے ہوتے تھے تو وہ پھلوں سے بہت دور رہ جاتے تھے, ان کی پہنچ سے دور رہ جاتا تھا پھل. لیکن آج بقرعید آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, آج قربانی کا جانور لوگوں سے دور ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ نا کہ ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں, 4 بھائی کی کیا تنخواہ ہے؟ کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ بھی جمع کر کے وہ ایک جانور نہیں خرید پا رہے, وہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں. وہ حصہ ڈالتے ہیں اگر ضروری ہوتا ہے, وہ سمجھتے کہ ہمیں قربانی کرنی چاہیے تو وہ اب حصہ ڈال رہے ہیں. جہاں وہ ایک گائے خریدتے تھے یا بکرا لیتے تھے ان کی پہنچ سے دور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, اب کہاں سے اتنے مہنگے لاکھ 2 لاکھ کے جانور کون خریدے گا. بکرے کی قیمت ہی دیکھ لیں کتنی چل رہی ہے. اچھا, ایک معصومانہ سوال آ گیا میرے ذہن میں آپ کی یہ بات سن کر کہ بکرے کے ریٹ
व्यापारी के पास जाते हैं और वह ना वो जानवर का सौदा करते हैं, वो बोलता है कि ये पिस्ते खा रहे हैं, बादाम खाते हैं, देसी मक्खन, देसी घी, ये तो खुराक अभी इंसान को भी नहीं मिल पा रही है, क्या वाकई में सच बोलते होंगे? मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है कि वो खिलाते भी हैं या नहीं। जो घर में पालते हैं तो वो उनकी अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चल रही होती है, ठीक है, तो ज़ाहिर है अब वो महंगा बेचने के लिए अब झूठ तो बोलेंगे ही। अब मुझे नहीं पता, आई थिंक कि वो खिलाते भी हैं या नहीं, कहाँ से आपको खिलाते क्या हैं। लगता है इस महंगाई में खिलाते होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगाई में इतनी चीज़ें कोई बेचने के लेकिन लिए यहाँ तो ऐसे इंसान पाल को रहे हैं। नहीं, इंसान को ये खुराक नहीं मिल रही ना, नहीं जो मिल वो रही है। वीडियो में 2 बता रहे हैं। वक्त की रोटी चटनी रोटी ही नहीं खा पा रहा है, आटा महंगा, चीनी महंगी, क्या ले। आप देखें ना खान साहब के दौर में कितनी चीज़ें सस्ती थी, हर आदमी को रिलीफ मिला हुआ था, मेडिकल मिला हुआ था, 10-10 लाख रुपए उन्होंने कार्ड बना के दे दिया था कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तालीम का मेयार इतना अच्छा करने जा रहे थे कि वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इक्वली पढ़ाई होगी, ताकि जब गरीब का बच्चा पढ़ के निकले तो उसको भी उसी तरह की नौकरी मिले, वही जॉब करे, वो इसी तरह की फैसिलिटी मिले जैसे एक अमीर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ के ले रहा है, तो वो भी हमारे बराबर हो जाए साथ में। तो ये महंगाई कैसे ख़त्म कैसे होगी? इसकी कोई बुनियाद तो होगी ना कि इस महंगाई को ख़त्म किया जाए, किस तरह होगी? इस महंगाई को ख़त्म करने के लिए तो हुकूमत अगर अपना किबला दुरुस्त कर ले तो महंगाई ख़त्म हो सकती है। कर्ज़े लेने के बजाय जो इनकी सैर सपाटियाँ हो रही हैं, जो इनकी जायदादें बाहर इन्होंने जो पैसा पहुंचाते रहे हैं, जो महल बना लिए हैं, उसको वापस लाएं, पाकिस्तान में IMF का कर्ज़ा उतारें और फिर यहाँ पर मुल्क के लिए काम करें। क्योंकि देखें, हमें जाना तो 2 गज़ के कफन में है और 2 गज़ की ज़मीन में, तो फिर इतना आप क्यों हराम अब जमा करते हो और हराम अपनी औलाद को भी खिलाते हो? तो तभी तो आपकी औलादें भी गुराती हैं ना। फिर हक हलाल खाओ, हक हलाल। उस दौर में देखो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में देखे ना, वो तो खुद विजिट करते थे, बाहर निकलते थे कि कोई भूखा तो नहीं रह गया कोई। तो वो दौर तो अब नहीं, इन्होंने उसको तो इस्लाम को तो फॉलो ही नहीं किया ना। अगर इस्लाम को फॉलो करते तो वो आते ही सियासत में इसीलिए कि हम पैसा बनाएं, अपने आप को कमाएं, और सिंध में देख लें क्या हो रहा है, इतना मुसल्लत कर दिया है, सिंध के लोग परेशान हो गए। तो आप ये गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है? मैं तो कभी भी मुतमईन पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं हूँ, पहले भी, लेकिन ऐसा इतना बुरा दौर नहीं था जितना अब हो गया है। नफ्सा नफ्सी का इतना आलम है, और आपको पता है कि ये अब एब्सोल्युटली नोट जो जब कह दें, अब तो हम खुद भी कहते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमें यहीं रहना है, हमारे बच्चे यहीं पलेंगे बढ़ेंगे, और हम इस मुल्क को तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये हमारी ज़मीन है। हम ग़ुलामी की उसमें तो नहीं रह सकते। अब ग़ुलामी की आज़ादी के लिए हम हक़ की आवाज़ उठाने जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, एक सियासी कारकुन, आपका सियासी में जमात से ताल्लुक़ है, सियासी कारकुन को गाने का शौक़ कहाँ से आ गया? अब ये गाने की दुनिया और सियासत की दुनिया में तो बहुत फ़र्क आ गया, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि सियासत में तो मैं बाद में आई, ठीक है, जब थोड़ी मैच्योर हुई, मुझे पता चला दुनिया क्या है और क्या लोगों के लिए करना चाहिए। तो पहले तो मैं समाजी की खिदमत ही करती थी, अपनी कम्युनिटी से थी। फिर मेरा ये तो जो जी अब भी हूँ, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करती हूँ। लेकिन जब लोगों की तकलीफें देखती मुझे तकलीफ होती थी, यार ये गरीब है, ये बेचारा, इसका कोई सुन नहीं रहा, इसको तो हर बंदा तकलीफ में है, तकलीफ पे है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हमारी नज़र जाती है, हम अपनी ज़ात से जो कर सकते हैं तो वो करते हैं। ठीक है। लेकिन सिंगिंग का तो मेरे ये स्कूल और कॉलेज से ही, और वो था एक माइंड, और जी तो मैं उस वक्त ही इस चीज़ों में थी, बचपन से ही मेरा शौक था। तो मैं सारे जो सिंगर बने वो स्कूलों से बने, जिसकी भी स्टोरी आती है वो स्कूल से ही आती है, क्योंकि उस वक्त स्कूलों में ये चीज़ें हुआ करती थी, सिंगिंग भी होते थे, टैबलो होते थे, ड्रामे बनते थे, तो उसी में एक शौक पैदा होता था, आर्ट होता था ये, जिसमें ये फन होता था और जिसकी वो अपनी सलाहियतों को यूटिलाइज करते थे और आगे जाते भी थे। तो ये शौक़ मेरा उस वक्त से ही सिंगिंग का चला रहा है। तो मैं उस वक्त भी गाती थी और सीखती भी थी। ये थे मज़हर उमराव बुंदू खान साहब, जो नाम आपने सुना होगा, सारंगी नवाज से बुंदू खान साहब, जो दिल्ली से ही आए थे, दिल्ली घराने से उनका ताल्लुक है। तो उनका घर, हमारे जो हवेली थी वो उधर ही थी, सुलझा बाज़ार में। अच्छा, ठीक है। तो बस उनके यहाँ जब प्रोग्राम हुआ करते थे तो मैं भी वहाँ जाया करती थी, तो सुनती भी थी, वहाँ लोग सीखने भी आते थे। तो बस मेरी शौक़, मेरी जस्तजू वहाँ से ज़्यादा बढ़ी। तो मैं थी तो उसी तरफ ही, और अपनी ज़ाहिर लाइफ में मगन थी। लेकिन जब मैंने बाहर की दुनिया देखी और थोड़ी और बड़ी हुई, फिर उसके बाद जब लोगों को देख, तो मैं इस तरफ आई ना, खान साहब की पार्टी में तो मैंने बाद में ज्वाइन किया ना, जब मैंने देखा कि वाकई हमारे मुल्क के लिए काम करना चाहिए और मैं कर सकती हूँ। तो मेहनत और लगन से मैंने काम किया और अब भी कर रही हूँ।
ایسی بات نہیں ہے. اب بھی آئندہ انشاءاللہ جب وزیر اعظم بنیں گے, خان صاحب باہر آ جائیں گے, اللہ کی ذات سے بہت امیدیں ہیں اور دعائیں بھی ہماری ہیں کہ وہ ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنیں, کیونکہ ہر دوسرے کی یہ دعا ہے, ہر دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ اچھا حکمران آئے. اچھا, ایک خواتین کو سنگر بننے کے لیے کتنی مشکلاتوں سے نکلنا پڑتا ہے, کتنے مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ کہ اگر آپ کو صحیح پلیٹ فارم مل جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ کو محنت کرنی ہے سنگنگ کے لیے. ظاہر ہے آپ کو اکیڈمیاں ہیں سکھانے والے یہاں پر پراپر اکیڈمیاں تو بس زیادہ تو نہیں ہے. جیسے میں نے جہاں سے بھی سیکھا یا گئی ہوں, میں آرٹ کونسل بھی گئی تھی, لیکن وہاں پر بھی میں نے بس زیادہ ٹائم نہیں لیا, مگر بیسیکلی میں نے پھر پی اے سی سی جوائن کیا. یہ انسٹیٹیوٹ ہے پی اے سی سی کا ادارہ جو امریکن کلچر ہے, یہاں پر اور بھی بہت سارے کورسز ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ جب میں آئی اور میں نے دیکھا تو بہت اچھا ماحول, سکرور ہیں آپ وہاں پر, اور بہت اچھے لوگ, ڈیسنٹ سے لوگ آتے ہیں اور جو سکھاتے ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ان کا باقاعدہ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں کہ وہ کر بھی سکتے ہیں ان کی آواز کو, اس کو ٹیسٹ لے کے پھر اس کے بعد ان کو جوائن وہ کر لیتے ہیں. لیکن بات کرنے کی یہ کہ ہمارے سنگر جو ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ یہاں پر فلاپ ہیں, پڑوسی ملک میں ہٹ ہیں. اس کی وجہ کیا آ رہی ہے؟ سنگر تو وہی ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, گلا بھی وہی ہے, آوازیں بھی وہی ہیں, دیکھیے وہاں جا کر وہ ہٹ ہو رہے ہیں, یہاں پر فلاپ ہو رہے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ کلا کی کوئی قدر نہیں ہے, اور اس کو قدر کون کرے گا؟ اگر قدر نہیں ہے تو پھر تو سنگر تو سارے پھر ضائع ہو جائیں گے. وہی نا, دیکھیں نا, اب اتنے, میں تو کہتی ہوں میں تو پھر بھی شاید اتنی نہیں ہوں آگے جو یہاں پر استاد ہیں پروفیشنلی جو گاتے رہے ہیں, جیسے مظہر امراؤ بندو خان ہیں, شاہد حمید صاحب ہیں, اور بھی اس سے پہلے آتے رہے جو پی ٹی وی سے آتے رہے, تو ان کا تو نام ہوا کیونکہ اس وقت ایک پی ٹی وی چینل تھا, تو اسی پہ بہت جلدی پذیرائی بھی ہوتی تھی اور وہ سامنے آتے بھی تھے. انہوں نے بھی بڑی محنت کی, لگن سے گائے سب نے. اچھا, آج ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بیچارے آج جو ہے وہ کوئی تو دنیا سے بیچارے کوچ کر گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن جو ہیں اب وہ ان کو کوئی اتنا بلاتا نہیں ہے, کرتا نہیں ہے, کیونکہ سنگر کی ایک سمجھ لے کہ بہت زیادہ ہو گئے, اور وہ سنگر نہیں ہے. آپ کو ہر دوسری گلی میں اکیڈمی نظر آئے گی, آپ کو ہر دوسری جگہ گاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. مطلب وہ واقعی میں اکیڈمیاں ہوتی ہیں جو گلیوں میں ہیں؟ جی, میں نے دیکھا جو اکیڈمیاں ہوتی ہیں وہ صرف شوقیہ لوگ آتے ہیں, سننے والے, گانے والے, جن کو الف کا بے نہیں پتا, ان کو یہی نہیں پتا تال کیا ہے, سر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر پھر یہ پروگرام, وہاں چھوٹی چھوٹی اکیڈمیاں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن صحیح معنوں میں جو محنت کرنی پڑتی ہے, ہمیں راگ کو سمجھنا ہے, ہمیں ٹھاٹ کو سمجھنا ہے, اس کے سر کو سمجھنا ہے, سنگیت کو سمجھنا ہے, تب جا کے آپ جو ہے وہ کہیں ایک پروفیشنلی سنگر بن سکتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس ایک شو میں سنگر آئے تھے, دانش عدنان, انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دور میں سنگر بننا بہت آسان ہے, ایسا ہے؟ انہوں نے اس لیے کہا ہوگا کہ آپ گانے سنتے رہیں اور گاتے رہیں, اس کو بس سن لیں. اچھا, کروکے پہ چلتا ہے تو اس کا یہ کروکے پہ جو لوگ گاتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کا سر اوپر نیچے والا سسٹم نہیں ہوتا, ریئلٹی ہوتی ہے, اس میوزک ریئل میوزک ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کے وہ میوزک میں پتہ نہیں چلتا کہ آپ سر نیچے لے رہے ہیں یا اوپر کا سر لے رہے ہیں, وہ والیوم بڑھا دیتے ہیں تو آپ کا آواز تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ اس میں گا لیتے ہیں. تو یوں آسان کہا ہوگا, لیکن جس طریقے سے میں نے سیکھا ہے بڑی محنت سے اور اس چیز کو سمجھا ہے کہ سنگیت ہے کیا چیز. ٹھیک ہے, تو اور اس کا سر کس کا نیچے ہوتا ہے, کس کا اوپر سر کہاں جاتا ہے, تو کون سے ہمیں اسکیل سے شروع کرنا ہے سانگ, تو بڑا محنت کا ہے یہ مرحلہ, اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سمینہ, جاتے جاتے ایک میسیج دے دیں بس. میسیج عوام کے لیے, پاکستان کے لیے. دیکھیں, کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا. اگر آپ کرنا چاہیں, آپ کی نیت اچھی ہے, آپ ایک اپنا مقصد زندگی کا رکھتے ہیں, تو دشواریاں ضرور آتی ہیں اچھے کاموں میں, لیکن آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت ہے اچھے کام کے لیے, تو آپ کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے. تو میں کہوں گی کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں تو اس میں لگے رہیں, کامیابی اللہ دینے والا ہے. جی, بہت بہت شکریہ سمینہ, بہت بہت شکریہ. تو یہ تھی سمینہ کوثر, ٹھیک ہے, بہت زبردست بات کی پاکستان کے لیے, پاکستان کی کامیابی کے لیے. تو آپ بھی دعا کریں کہ ان کی جو این جی اوز ہیں, ان کا جو مشن ہے وہ پورا ہو اور یہ بھی کامیاب ہو. ہمارے شو کو دیکھتے رہیں, اگلے شو میں اگلے مہمان سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.